ٹائٹل بار اول الحمدللہ والمنہ کہ یہ رسالہ موسومہ ایام الصلح مطبع ضیاء الاسلام قادیاں میں باہتمام حکیم حافظ فضل الدین صاحب بھیروی مالک مطبع کے مطبوع ہوا 1 جنوری 1899۔ اشتہار عام اطلاع کے لیے۔ اگرچہ یہ کتاب بعض متفرق مقامات میں عیسائیوں کے حملوں کا جواب دیتی اور ان کو مخاطب کرتی ہے، لیکن یاد رہے کہ باوجود اس بات کے کہ عیسائیوں کی کتاب امہات المومنین نے دلوں میں سخت اشتعال پیدا کیا ہے، مگر پھر بھی ہم نے اس کتاب میں جہاں کہیں عیسائیوں کا ذکر آیا ہے بہت نرمی اور تہذیب اور لطف بیان سے ذکر کیا ہے، اور گو ایسی صورت میں کہ دل دکھانے والی گالیاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ ہمارا حق تھا کہ ہم مدافعت کے طور پر سختی کا سختی سے جواب دیتے، لیکن ہم نے محض اس حیا کے تقاضے سے جو مومن کی صفت لازمی ہے ہر ایک تلخ زبانی سے اعراض کیا، اور وہی امور لکھے ہیں جو موقع اور محل پر چشماں تھے، اور قطع نظر ان سب باتوں کے ہماری اس کتاب میں اور رسالہ فریاد درد میں وہ نیک چلن پادری اور دوسرے عیسائی مخاطب نہیں ہیں جو اپنی شرافت ذاتی کی وجہ سے فضول گوئی اور بدگوئی سے کنارہ کرتے ہیں، اور دل دکھانے والے لفظوں سے ہمیں دکھ نہیں دیتے، اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے، اور نہ ان کی کتابیں سخت گوئی اور توہین سے بھری ہوئی ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلا شبہ ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہماری کسی تحریر کے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ صرف وہی لوگ ہمارے مخاطب ہیں خواہ وہ بگفتن مسلمان کہلاتے یا عیسائی ہیں جو حد اعتدال سے بڑھ گئے، اور ہماری ذاتیات پر گالی اور بدگوئی سے حملہ کرتے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بزرگ میں توہین اور ہتک آمیز باتیں منہ پر لاتے اور اپنی کتابوں میں شائع کرتے۔ سو ہماری اس کتاب اور دوسری کتابوں میں کوئی لفظ یا کوئی اشارہ ایسے معزز لوگوں کی طرف نہیں ہے جو بد زبانی اور کمینگی کے طریق کو اختیار نہیں کرتے۔ ہم اس بات کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا سچا اور پاک اور راست باز نبی مانیں اور ان کی نبوت پر ایمان لائیں۔ سو ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے جو ان کی شان بزرگ کے برخلاف، اور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ دھوکہ کھانے والا اور جھوٹا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ المشتہر مرزا غلام احمد از قادیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پندیست گوش کن کے رہی از عذاب و درد، فرخندہ کس کہ پند خرد مند گوش کرد۔ ہمارے پہلے اشتہار مورخہ 6 فروری 1898 طاعون کے متعلق ایک اور ضروری بیان۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض صاحبوں کے دلوں میں میرے اول اشتہار کے پڑھنے سے یہ ایک اعتراض پیدا ہوا ہے کہ لوگوں کو اول یہ بتانا کہ اس مرض کے استئصال کے لیے فلاں تدبیر یا دوا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ شامت اعمال سے یہ مرض پھیلتی ہے، ان دونوں باتوں میں تناقض ہے، اور تعجب کے اس اعتراض کے کرنے والے بعض مسلمان ہی ہیں۔ سو ایسے سب صاحبوں کو واضح رہے کہ قانون قدرت اور صحیفہ فطرت پر نظر ڈالنے سے ان تمام اوہام کا بڑی صفائی سے جواب ملتا ہے۔ خدا کا قانون قدرت جو ہماری نظر کے سامنے ہے ہمیں بتلا رہا ہے کہ سلسلہ تدابیر اور معالجات کا طلب اور استدعا سے وابستہ ہے، یعنی جب ہم فکر کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے جستجو کے ذریعے سے کسی تدبیر اور علاج کو طلب کرتے ہیں، یا اگر ہم طلب کرنے میں آسن طریق کا ملکہ نہ رکھتے ہوں یا اگر اس میں کامل نہ ہوں، تو مثلاً اس غور اور فکر کے لیے کسی ڈاکٹر کو منتخب کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے اپنی فکر اور غور کے وسیلے سے کوئی آسن طریق ہماری شفا کا سوچتا ہے،
تب اس کو قانون قدرت کی حد کے اندر کوئی طریق سوجھ جاتا ہے جو کسی درجے تک ہمارے لیے مفید ہوتا ہے۔ سو وہ طریق جو ذہن میں آتا ہے وہ در حقیقت اس خوض اور غور اور فکر اور توجہ کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں دعا کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ فکر اور غور کے وقت جب کہ ہم ایک مخفی امر کی تلاش میں نہایت عمیق دریا میں اتر کر ہاتھ پیر مارتے ہیں، تو ہم ایسی حالت میں بزبان حال اس اعلیٰ طاقت سے فیض طلب کرتے ہیں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، غیر جب کہ ہماری روح ایک چیز کے طلب کرنے میں بڑی سرگرمی اور سوز و گداز کے ساتھ مبدأ فیض کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے اور اپنے تئیں عاجز پا کر فکر کے ذریعے سے کسی اور جگہ سے روشنی ڈھونڈتی ہے، تو در حقیقت ہماری وہ حالت بھی دعا کی ایک حالت ہوتی ہے۔ اسی دعا کے ذریعے سے دنیا کی کل حکمتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور ہر ایک بیت العلم کی کنجی دعا ہی ہے، اور کوئی علم اور معرفت کا دقیقہ نہیں جو بغیر اس کے ظہور میں آیا ہو۔ ہمارا سوچنا، ہمارا فکر کرنا اور ہمارا طلب امر مخفی کے لیے خیال کو دوڑانا، یہ سب امور دعا ہی میں داخل ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ عارفوں کی دعا آداب معرفت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے،